بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل وفي آخره قال: من عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، معزز موقر سامعین کرام، پس پردہ بیٹھنے والی خواتین اسلام، نوجوانان اسلام، پیران نیک انجام، میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ مجلس انتہائی بابرکت مجلس ہے، انتہائی مقدس اور محترم مجلس. بئی معنی کہ اس مجلس میں ایک معصوم اور چھوٹی سی بچی نے قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، اسی نسبت سے مجلس منعقد کی ہے. ہمارے اسلاف اکابرین کا معمول رہا ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر، ختم بخاری اور ختم مسلم کے موقع پر باقاعدہ طور پر دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے، مجلس منعقد کیا جاتا ہے. ہمیں یاد ہے الحمدللہ ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا، ابھی فی الحال تو حالات اور وقت کے اعتبار سے بڑی پابندی لگا دی گئی ہے، کافی بندش لگا دی گئی ہے، ورنہ دارالعلوم دیوبند کے اندر میں ختم بخاری کے موقع پر یہ بات شدہ علاقوں میں اور قرب جوار کے علاقوں میں پھیل جاتی تھی طلباء کے ذریعے سے، اور پھر دیکھنے میں ملتا تھا کہ شام ہوتے ہوتے ختم بخاری کا مرحلہ جو ہے یہ تقریباً رات کے انتہا اخیر حصے میں پیش آتا تھا، یا پھر شیخ اول اگر ختم بخاری کرتے تھے تو شاید دن میں کر دیا کرتے تھے. لیکن دیکھنے میں آتا تھا کہ قرب جوار کے علاقے سے لوگ بگیوں میں، گاڑیوں میں، ٹریکٹروں میں، ٹرکوں میں، بسوں میں سوار ہو کر کے پورا دارالعلوم کھچا کھچ بھر جاتا تھا. اس قدر دعا کا اہتمام ہوتا تھا ختم بخاری کے موقع پر. بعد میں چل کے ہمارا اکابر علماء کرام نے اس پر تھوڑی سی بندش لگانے کی کوشش کی، کیونکہ بھیڑ ہو جاتی ہے، لوگ اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھیں گے. بہرحال یہ مجلس انتہائی مقدس محترم مجلس ہے، اور اس مجلس کے تعلق سے، قرآن کریم کے تعلق سے باتیں تقریباً سبھی آ جاتی ہیں. ایک بات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دینا چاہوں گا مختصراً کہ قرآن پاک اس قدر اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ کہ آپ کے دنیا سے روپوش فرما جانے کے باوجود یہ معجزہ ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاس بہت سارے پیغمبر دنیا میں آئے، تمام پیغمبروں کو کچھ نہ کچھ معجزات دیے گئے، پیغمبر دنیا سے چلے گئے، ان کے معجزات کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے کہ حضور اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی اور حیات تھی، جب آپ باقاعدہ حیات تھے، اس وقت بھی فصحاء عرب کے مقابلے میں، بلغاء عرب کے مقابلے میں جو بہت ہی زیادہ اپنی زباندانی پر بہت ناز کرنے والے تھے، اور اپنی زبان کے علاوہ دیگر دنیا کے تمام لوگوں کو یہ عجمی کہتے ہیں، یعنی گونگا کہنے والے. اس کے باوجود قرآن نے ان کے سامنے چیلنج پیش کیا، جیسے کہ مولانا موصوف ابھی بیان کر رہے تھے کہ زیادہ نہیں، تمہیں ایک چند صورتیں لا کے پیش کر دو قرآن کے مقابلے میں. تمہیں تو اپنے گھر میں پالے ہوئے گھوڑے کی نسل 14 پشت تک تم نے اس کی نسل یاد رکھی ہے، اس کے شجرے کو تم نے یاد رکھا ہے، اور تم اشعار شعر شاعری کی دنیا میں اپنی ایک مخصوص مقام رتبہ بنا بیٹھے ہو. تمہاری فصاحت و بلاغت پورے اس دنیا میں ڈنکے بج رہے ہیں. چلو پورے قرآن کی بات میں 10 صورتیں لے آؤ، تمہارے بس کی بات. فَأْتُوا بِسُورَةٍ تنوین نکرے کے ساتھ
کوئی چھوٹی صورت میں سمجھ لو، اسی کی تم اگر ایک مثال پیش کر دو سمجھ لیں گے، تم وہ بھی نہیں لا سکتے۔ چلو ایک پورا قرآن کی بات کر دیں، پورا قرآن کا دعویٰ کیا چیلنج ہوا، چند صورتیں کی بات ہوئی، چند آیتوں کی بات ہوئی، بالآخر فصحائے عرب نے اپنا ہتھیار ڈال دیا، اور اس زمانے کے بڑے بڑے شاعروں میں سے کچھ شاعروں نے اس بات کی حماقت بھی کی کہ ہم اس کلام کے مقابل کلام پیش کر دیں گے، لیکن صاحب عاجز آ گئے، دنیا میں اپنے عاجزی اور اپنے انکساری کا اعلان کر دیا۔ اسی تعلق سے واقعہ بہت زبردست واقعہ ہے۔ حضور نبی کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے روپوش فرما جانے کے بعد مختلف مواقع میں جنگیں ہوئی، ان جنگوں میں بہت سارے حفاظ اور قراء حضرات نے جام شہادت بھی دی، شہید ہو گئے۔ اسی درمیان میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین میں ایک کھلبلی سی بے چینی آئی کہ قرآن پاک کو اگر اکجا نہیں کیا گیا، جمع نہیں کیا جائے گا، تو خدا نخواستہ قراء حضرات حفاظ کرام اگر دنیا سے ایک کے بعد دیگر یوں چلے جائیں گے تو پھر قرآن کی حفاظت کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ بات بحث و تمہیز کے بعد، کافی بحث کے بعد یہ بات طے پائی کہ قرآن کو جمع کیا۔ مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، چنانچہ قرآن کریم زمانے میں تو مختلف لوگوں کے پاس مختلف ٹکڑوں میں جمع ہوا تھا، کسی نے چمڑے کے ٹکڑے میں لکھ رکھا تھا، کسی نے لکڑی پر لکھ رکھا تھا، تختے پر لکھ رکھا تھا، قرآن کریم لکھا ہوا تھا۔ چنانچہ یہ بات طے ہوئی، اور جو شورا کی مجلس کمیٹی قائم کی گئی، اس نے یہ طے کیا کہ جو بھی قرآن کریم کی آیت لے کر کے آئے گا، اپنے ساتھ قرآن کریم کی اپنے ساتھ ایک اور گواہ، ایک شہادت کو لے کر گواہ کے ساتھ آئے گا، اس کی اپنی گواہی ہوگی اور ساتھ میں ایک اور گواہ بھی لے کر آئے گا۔ دیکھیے میں آپ تھوڑا سا توجہ رکھیں گے، قرآن کا معجزہ دیکھیے۔ چنانچہ بہت سارے صحابہ کرام جن کے پاس جو ٹکڑے قرآن کی جو آیتیں تھی، صورتیں تھی، صحابہ کے جمع کرنا شروع کر دیے۔ کوئی اپنے ساتھ ایک گواہ، دو گواہ لے کر کے چلے آئے، قرآن پاک کمیٹی نے پاس کیا، چلو اس کو شامل کیا جائے قرآن پاک کے نسخے میں۔ ایک صحابی ایسے تھے جو قرآن پاک آیت لے کر کے آئے، یہ ہے سننے کی بات۔ دیکھیے قرآن پاک اپنی صداقت، اپنی امانت، اپنی دیانت اور اپنی حقانیت کو محفوظ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا انتظام پہلے سے کر دیتے ہیں۔ چنانچہ صحابی قرآن پاک کی چند آیتیں لے کر کے آئے، یہ 2-3 آیتیں لے کر کے آئے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرا گواہ نہیں تھا، صرف وہی گواہ تھے قرآن کریم جو آیت لے کر کے آئے۔ چنانچہ یہاں تو بات طے ہو چکی ہے کہ جو بھی قرآن کریم کی آیت صورتیں لے کر کے آئے گا، ساتھ میں ایک گواہ لے کر کے آئے گا۔ یہاں سب اکیلے ہیں، کوئی گواہ دوسرا موجود نہیں ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے قرآن کریم کی آیت پیش کی اور کوئی گواہ نہیں ملا، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں کھڑے ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے کہ میں نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک قضیے کے معاملے میں، ایک جھگڑے کے معاملے میں اس بندے کی ایک گواہی کے مقابل میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری ایک گواہی 2 گواہ کے قائم مقام ہے، اور اللہ کے نبی نے اس 2 گواہ کو معتبر مانتے ہوئے، ایک آدمی کی 2 گواہی معتبر مانتے ہوئے قضیے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اس صحابی رسول کو ایک آدمی کی 2 گواہ معتبر مانتے ہوئے فیصلہ کیا تھا، تو آج بھی ان کی ایک گواہ مقابل میں 2 گواہ کے مقابلے میں ہوگی، لہذا آیت کریمہ قبول کی جائے۔ یہ ہے واقعہ۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگ قرآن کریم کی صداقت، اس کی سچائی، اس کی امانت، اس کی دیانت اور اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی برتری کے مقابلے میں روئے زمین پر کوئی دوسری کتاب ہے ہی نہیں۔ یہ واحد کتاب ہے جس کو مکمل طور پر من و عن، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی کتاب، اسی انداز میں آج بھی طلبہ عزیز قرآن پاک کو یاد کر لیتے ہیں۔ اور میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل نے جہاں پر وقف کیا، آج بھی وہیں پر وقف کیا جاتا ہے۔ جہاں پر سکتہ کیا وہیں پر سکتہ کیا جاتا ہے، جہاں پر زبر پڑا زبر پڑا جاتا ہے، زیر پڑا تو زیر پڑا جاتا ہے۔ غرض قرآن کریم جیسے کل بھی تھا اور آج بھی ہے، انشاءاللہ قیامت کے صبح تک رہے گا۔ جب دنیا سے قرآن مٹ جائے گا، دنیا کی سارے کے سارے نظام کو درم برم کر دیا جائے گا۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی ذات، اپنی زبان مبارک سے اس کا تکلم فرمایا ہے اور اس کا آپ نے خود تلاوت فرمائی ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ آتے ہیں، هذا الكلام يخرج منه، یہ کلام پاک وہ ہے اللہ کی زبان مبارک سے خود عطا کیا۔ لہذا میرے دوستو بزرگ قرآن پاک کی عظمت کو سمجھیں اور اس کو اپنے
زندگی کا اللہ عمل بنائیں. اس قرآن پاک کے بغیر نہ ہمارا ایمان سلامت، نہ ہمارا اسلام سلامت، ہم سلامت، تک کائنات سلامت. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.